بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ویورز خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ اس سے پہلے 2-3 ویڈیو میں معراج کا واقعہ چل رہا تھا، تو آج بھی اسی حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ اس وجہ سے چند قسطوں میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ تو بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف کا سفر وہ ہو گیا تھا۔ وہاں راستے میں آپ کو چند چیزیں دکھائی گئی، اور اسی طرح جنت جہنم میں بھی کچھ لوگ دکھائے گئے آپ کو۔ اب وہاں سے آگے پھر مسجد اقصی سے آسمان کی طرف بات ہوئی تھی۔ آسمانوں میں پہلے آسمان میں انبیاء کرام علیہ السلام سے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں میں یہ بات ہو گئی تھی۔ اب وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا کی طرف جانا ہے، آسمانوں کے اوپر، اس پر بھی بات ہو گئی تھی۔ اب اس سے آگے جو مرحلہ ہے، اس سے آگے جو جانا ہے، وہ ہے جنت اور جہنم کا مشاہدہ۔ کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا یہ ایک درخت ہے، اور اسی درخت کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہے، ساتھ میں قریب ہے۔ اس کے بعد یعنی اس کا درجہ آتا ہے جہنم اور جنت کا، تو وہ بھی آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس سے پھر آگے کا مقام ہے، وہ مقام صریح الاقلام اس کو کہا جاتا ہے۔ صریح الاقلام کا مطلب وہاں جو یہ خط اور کتابت لوح محفوظ سے جتنی بھی چیزیں احکامات آتی ہے وہ وہاں لکھی جاتی ہے، اس جگہ کو صریح الاقلام کہا جاتا ہے، کہ لکھنے کی جگہ صریح الاقلام۔ اب وہاں سے آگے پھر یہ ایک مقام ہے، وہاں تک جاتے ہیں۔ وہاں سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے وہ، یعنی اس سے آگے پھر حجاب ہے، اور وہاں سے پھر آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو وہاں سے آگے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جس طرح اس کی مناسب ہے اسی طرح اپنے پاس بلایا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ سواری آ گئی، اور سواری کے ذریعے سے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اللہ کے سامنے دنو، تدلی، قرب اور تجلی یہ چیزیں ہیں، یہ آپ علیہ السلام یہ سب چیزیں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رف کوئی سواری کا نام ہے، رف، اس پر جو ہے آپ علیہ السلام وہ اللہ کے سامنے گئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آگے جا کے رف کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اب وہاں سے آگے یہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہ سورۃ النجم میں اللہ کے حبیب اللہ نے بیان فرمائی ہے یہ چیزیں، کہ اتنے قریب گئے، ثم دنا فتدلی، کہ بہت زیادہ قریب ہو گئے، بہت زیادہ قریب پہنچے ہیں۔ اور فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، ہم نے ان سے وہ بات کی جو، یعنی ان کو وہ حکم دیے جو ہم نے کرنے تھے۔ اب جب اللہ کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی، تو وہاں علماء نے لکھا ہے کہ 3 قسم کی چیزیں جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یعنی 3 عطیے، 3 انعامات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے وہ 5 نمازیں، یعنی اس وقت تو 50 تھی، وہ عطا کیے گئے آپ علیہ السلام کو۔ اور اسی طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ، یعنی اسی طرح
فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کے جو آخری خواتین میں آخری آیتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمالات، یہ جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے کمالات، رحمت، عنایت، تخفیف، آسانیہ، سہولت، عفو، یہ سب چیزیں ان دو آیتوں میں، یعنی سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ عطا فرمائی، اس میں یہ چیزیں بیان کی ہے اور یہ دعا کے ذریعے سے ان کو بتائی گئی۔ تو اب دوسری چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواتین میں سورۃ البقرہ یہ جو ہوگی۔ تیسری چیز کیا دی؟ تیسری چیز جو وہ عطا فرمائی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دے، نہ ٹھہرائے، یعنی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کریں، تو ہمیشہ کے لیے اس پر یہ جہنم جو ہے وہ حرام، یعنی شرک جس نے کیا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی مومن جہنم میں رہ نہیں سکتا۔ کچھ مومن، کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، وہ کچھ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت سے نکل جائیں گے، کچھ اللہ تعالیٰ کی، کچھ ملائکہ مقربین جو ہے ان کی شفاعت سے جو ہے وہ جہنم سے نکل جائیں گے، کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کی وجہ سے، کچھ جو ہے اپنی ایمان کی وجہ سے، یعنی جس نے تھوڑا سا بھی ایمان، کچھ بھی تھوڑا سا بھی ایمان اس کے دل میں رہا ہوگا تو اس کو نکالا جائے گا جہنم سے۔ تو یہ ساری یہ چیزیں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر عطا کی گئی۔ اب جب یہ چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، وہاں باتیں بھی ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ڈالے میں جو ہے نا وہ التحیات والصلوات، التحیات للہ تعالی والصلوات، یہ جو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یہ تحفہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پیش فرمایا، اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نے فرمایا کہ میری بھی سلامتی ہو آپ کی امت پر، آپ پر بھی، آپ کی امت پر، یہ چیزیں، یہ باتیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلام کیا، اب واپسی ہے، تو جب واپسی ہوئی تو واپسی میں آتے ہی وہاں اوپر سے آسمانوں سے، یعنی اوپر سے تو پھر آنے آسمانوں کی طرف، اسی آسمانوں سے، اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہونی ہیں۔ تو جب پہلے آسمان، یعنی اوپر کی طرف سے پہلے آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا احکام ملے آپ کو، کیا تحفہ ملا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو 50 نمازیں ملی، یعنی دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ حکم دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ پہلے ان کو بہت تجربہ ہو گیا تھا، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح کریں، یہ بہت مشکل ہے اور آپ کی امت اور بھی کمزور ہوگی، وہ تو ان 50 نمازوں کو کیسے ادا کریں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس گئے اللہ کے پاس، وہاں جو ہے یعنی اللہ رب العزت سے تخفیف کر رہی 50 نمازوں کی۔ اسی طرح پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس کیے، کرتے کرتے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 نمازیں رہ گئی تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر اپنے رب کے پاس جائے اور ان سے درخواست کرے کہ یہ بھی کم کریں، یعنی 5 نمازیں بھی اس کو میں بھی تخفیف کرے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی شرم آتی ہے، ابھی نہیں جا سکتا۔ چلو اس پر تو بات ہو گئی کہ 5 نمازیں وہ فرض ہو گئی۔ اب اس کے بعد واپس آنا ہے۔ جب واپس آئے، واپس پہنچے بیت المقدس، تو وہاں پر براق اسی طرح باندھ کر کھڑا ہوا تھا، اسی پر سوار ہوئے اور اپنی جگہ جہاں پر گئے تھے وہاں پر اپنی جگہ آئے مکہ مکرمہ میں، اور صبح کو لوگوں سے بیان فرمایا کہ اس طرح ہوا۔ تو لوگوں نے بھی، کیونکہ وہ تو منافقین تھے اور سب مخالف تھے، تو انہوں نے ایسے عجیب عجیب سوالات شروع کر دیے
کہ مسجد اقصی میں جو ہے وہ دروازے کتنے ہیں، یہ چیزیں کتنے ہیں، کیا اس کی حیت ہے، ایسی ایسی باتیں شروع کر دی. تو اللہ رب، وہ بھی تو اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو اللہ کے محبوب تھے. تو جب انہوں نے ایسے سوالات شروع کیے تو اللہ نے بھی مسجد اقصی کا وہ نقشہ بالکل سامنے کر دیا. ایسے وہ جو چیزیں پوچھ رہے تھے مشرکین، تو اللہ رب العزت یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ان کو جواب دے رہے کہ یہ چیز اتنے ہے، کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہے، اس کے یہ دروازہ کدھر ہے، اس کا یہ کس طرف ہے، کرتے کرتے یہ چیزیں پوچھی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا ان کو کہ راستے میں شام سے آنے والا ایک قافلہ ہے، ان کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہوا ہے، اور وہ اس طرح اس کی نشانی بھی بتا دی. اور اسی طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ 3 دن میں مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے. اور کیا کیفیت ہوگی؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں یعنی ایک خاص تری رنگ کا جو اونٹ ہے وہ سب سے آگے ہوگا. اور اسی طرح ان کو بتایا کہ راستے میں قافلہ تھا، ان کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا اور پھر مل گیا. یہ سب چیزیں بتا دی ان کو. لیکن جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا، اسی طرح جب وہ قافلہ پہنچا 3 دن بعد، جس طرح بتایا تھا کہ ایک خاص تری رنگ کا اونٹ جو ہے وہ سب سے آگے ہوگا، اسی طرح ہوا، وہی چیز سب سے آگے تھی. اور ٹھیک جو وقت بتایا تھا اسی پر پہنچ گئے تھے. اب جب یہ سب چیزیں بتا دیے تو پھر بھی انہوں نے جو ہے یہ بالکل نہیں مانا. پھر انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو یہ چیز ہے، یعنی اپنے جو ان کے جو عادات تھی وہی شروع کر دیے، مانا نہیں. تو یہاں تک یہ معراج کا واقعہ تھا. یہ جو پیش آیا، یہ پیش بھی آیا رجب کے مہینے میں. یہ جو پچھلا مہینہ گزر گیا، اسلامی مہینہ رجب، اس کے 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا. تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی. اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے آفات اور مصائب اور آفات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.